السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یو اے ای کے حوالے سے خبریں تو میں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کامنٹ میں مجھے بتایا ہے کہ شاید میرے اسٹوڈیو میں جہاں پر میں بیٹھا ہوں ساؤنڈ کوالٹی بہتر نہیں ہے، تو کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ ساؤنڈ کوالٹی بہتر ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ جو ساؤنڈ کوالٹی ہے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب جو آپ کے کامنٹس میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں، اب بہت سے لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ میں اس چیز پر ویڈیو کروں کہ وہاں پر یو اے ای میں اب جاب اپرچونٹیز کیسی ہیں، کتنی ہیں، اور جن لوگوں کے جرمانے ہو چکے ہیں کس حد تک جرمانہ ادا کیے بغیر لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں چیزوں پر مختصراً اپنا جو تبصرہ یا معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو اے ای میں مختلف قسم کے جرمانے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی قانون توڑا، کوئی جرم کیا، اس جرم کی پاداش میں آپ کو جرمانہ کیا گیا، ٹریفک کے قوانین کا جرمانہ ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، وہ شخص عدالت میں چلا گیا، عدالت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کو ہرجانہ ادا کریں، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ہرجانہ کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیسے، کیا وہ جرمانہ ادا کیے بغیر یو اے ای سے واپس آ سکتے ہیں؟ مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ 50,000 درہم تک اگر آپ کے اوپر فائن ہے، یا آپ نے کسی بینک کا کوئی قرضہ دینا ہے جو آپ نے واپس نہیں کیا، 50,000 درہم تک، ٹھیک ہے، آپ نے چیک دیے ہوئے ہیں، چیک باؤنس ہو گئے ہیں، کوئی بھی ایشو ہے، پہلے یہ جس کو ہم کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس، یعنی یہ پولیس کیس بنتا تھا، اب کرمنل چارجز لگتے تھے، اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب عام فہم میں اگر ہم اسے کہیں تو دیوانی کیس ہوگا، وہ بینک، ادارہ، چاہے وہ حکومت ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گا، عدالت سے استدعا کرے گا کہ جی اس شخص سے ہمیں جرمانہ یا ہرجانہ وصول کر کے دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، جی ہاں، 50,000 درہم سے کم اماؤنٹ ہے، اس سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی جب آپ ملک چھوڑیں گے، یعنی یو اے ای کو چھوڑیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، آپ نے وہ 50,000 سے کم ہے سے 20,000 درہم آپ کا جرمانہ ہے۔ آپ یو اے ای سے تو چلے جائیں گے اپنے ملک، جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے، کسی اور ملک سے آپ چلے جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب کیس آپ کا عدالت میں چلتا رہے گا تو بالآخر آپ کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ویزا تو جاری ہو سکتا ہے، بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے آپ کو ویزا جاری ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یو اے ای کی کسی بھی پورٹ پر، ایئرپورٹ پر، بندرگاہ پر، زمینی راستے پہ جب آپ جائیں گے، آپ کا ریکارڈ جب سامنے آئے گا امیگریشن والوں کے پاس، تو وہ آپ کو حراست میں لے لیں گے، جی ہاں، حراست میں لے لیں گے۔ پھر جب تک آپ وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تب تک آپ ان کی حراست میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور جب ڈیپورٹ کیا جائے گا تو آپ پر 1 سال کا بین بھی لگ سکتا ہے، 3 سال کا بین بھی لگ سکتا ہے، اور تا عمر یعنی زندگی بھر کا بین بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے، لیکن اس سے کم جرمانہ ہے، تو آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک۔ اب بہت سے لوگوں نے مجھے ای میل کی ہیں جنہوں نے بتایا کہ جی 5,000 جرمانہ ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جرمانہ دیے بغیر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن 5,000 کے لیے اگر کوئی کمپنی آپ کے خلاف عدالت میں جائے گی تو پھر وہی طریقہ ہوگا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کے خلاف فائنینشیل کیسز ہیں 50,000 درہم کے، یہ وہ۔ اب 50,000 درہم کی اماؤنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں جناب نوکریوں کی طرف۔ تو اس وقت یو اے ای میں خاص طور پر میں دبئی کی بات کروں گا، ظاہر ہے جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں، جو لیبر ہے، اس کی ڈیمانڈ تو رہے گی، لیکن دور جو آنے والا ہے وہ ہے سکلڈ لیبر کا۔ آئی ٹی میں دیکھ لیں، سائبر سیکیورٹی میں دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں یا ایئر لائن انڈسٹری میں نوکریاں آ رہی ہیں، ہیلتھ جو سیکٹر ہے اس میں بہت ساری نوکریوں کا اعلان بلکہ کیا گیا ہے، اور اس میں تمام نیشنلٹیز کے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔
اس میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت وہاں پر جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی کمپیوٹر سافٹ ویئر وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس اس میں کوئی قابلیت ہے، ڈگری ہے، ڈپلومہ ہے، تجربہ ہے، تو آپ کے لیے یہ بہترین وقت ہے وہاں اپنے ان سیکٹرز میں جاب حاصل کرنے کے لیے۔ باقی رہ گئی بات کہ جی ایک شخص نے MA BA کیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر جا کر کوئی کام کرے گا، دیکھیں اس کے دن بدن جو مواقع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ فائنانس میں ہیں، اگر آپ اکاؤنٹنگ کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں، کمپیوٹر نو ہاؤ ہے آپ کو، تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ باقی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب جس طرح ڈرائیور، مالی، اس طرح کی نوکریاں تو آتی رہتی ہیں لیکن یہ لو پیڈ جابز ہیں، لہٰذا میری درخواست ہوگی ان لوگوں سے جو کہ UAE جاب ہنٹنگ کے لیے، جاب سیکنگ کے لیے جاتے ہیں، جو جن کوالیفیکیشن کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ اس شعبے میں پراپرلی کوالیفائڈ ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے، کوالیفیکیشن ہے، تو ان شعبوں میں آنے والے دنوں میں دن بدن نوکریوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔